متن کو دیکھیں، متن میں کہا امل مقدمہ، تو بلکہ اس سے پہلے کیا کہا کہ ورتبتہ علی مقدمۃ و ثلاث مقالات و خاتمہ، ورتبتہ علی مقدمۃ و ثلاث مقالات و خاتمہ۔ غور کریں کہ کہا کہ سمیتہ بالرسالۃ الشمسیہ فی القواعد المنطقیہ، میں نے اس کا نام رکھا رسالہ شمسیہ، الرسالۃ الشمسیہ فی القواعد المنطقیہ، الرسالۃ الشمسیہ فی القواعد المنطقیہ، نام اس کا یہ رکھا۔ تو مطلب یہ رسالہ ہوا، یہ رسالہ شمسیہ۔ جب یہ رسالہ شمسیہ ہے تو اب کہا نا ورتبتہ، میں نے اس کو ترتیب دی۔ سوال یہ ہے کہ رتبتہ میں ہو ضمیر کا مرجع رسالہ تو نہیں ہو سکتا، کیوں؟ اس لیے کہ رسالہ میں تانیث کی، رتبتہ میں جو ضمیر ہے وہ مذکر کی ہے، مذکر کی ضمیر مؤنث کی جانب لوٹ نہیں سکتی، تو رتبتہ یہ جو ترتیب ہے یہ رسالہ کی نہیں ہے۔ جب یہ ترتیب رسالہ کی نہیں ہے تو پھر یہ کس کی ترتیب بیان کر رہے ہیں؟ یہ سوال ہے۔ اس کا شارح نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ الرسالۃ مرتبۃ علی مقدمۃ و ثلاث مقالات و خاتمہ۔ حاصل جواب یہ ہے کہ یہ ترتیب رسالہ ہی کی ہے۔ رتبتہ میں ہو ضمیر کا مرجع رسالہ ہی ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ ماتن نے کہا نا الرسالۃ الشمسیہ فی القواعد المنطقیہ، تو یہ رسالہ ہوا۔ رتبتہ میں ہو ضمیر کا مرجع رسالہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مؤنث ضمیر مذکر کی، مذکر کی ضمیر مؤنث کی جانب نہیں لوٹ سکتی، تو پھر یہ رسالہ کی ترتیب نہیں ہے، کسی اور امر کی ترتیب ہے۔ تو یہ کس امر کی ترتیب ہے؟ یہ کس چیز کی ترتیب یہاں بیان کی جا رہی ہے؟ سوال یہ تھا۔ اس کا شارح نے جواب دیتے ہوئے کہا الرسالۃ مرتبۃ، بھئی یہ جو ترتیب ہے یہ رسالہ ہی کی ہے، یہ کسی اور امر کی نہیں بیان کی جا رہی۔ اتنی بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا۔ رہا یہ سوال کہ پھر ضمیر مذکر کی کیوں رتبتہ ہونا چاہیے، رتبتہ کیوں؟ تو اس کا جواب شارح نے نہیں دیا، لیکن اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضمیر ہے بطویل مذکور کے، بطویل کتاب کے، اس کی جانب لوٹا دی۔ رتبتہ یعنی رتبت المذکورہ، بطویل مذکور۔ اب مذکور کیا ہے؟ وہ مذکر ہے، رتبتہ میں ہو ضمیر کیا ہے؟ وہ مذکر کی، اس کی جانب لوٹا دی۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ رسالہ جو رسالہ ہے وہ کتاب تو ہے، جب رسالہ کتاب ہے تو اسی کتاب کی تعبیر میں لے کر رتبتہ یعنی رتبت الکتاب علی مقدمۃ و ثلاث مقالات و خاتمہ، میں نے کتاب کو ترتیب دیا، کتاب سے مراد وہی رسالہ ہے۔ تو یا تو وہ مذکور کی تعبیر میں ہے یا کتاب کی تعبیر میں ہے، اس لیے ضمیر مذکر کی ہے، ورنہ مراد یہاں پر رسالہ ہی کی ترتیب ہے۔ بات آپ سمجھے نہیں سمجھے؟ بات سمجھے؟ دیکھیں یہ جواب کس سے بن رہا ہے؟ الرسالۃ مرتبۃ سے بن رہا ہے۔ سوال اس لیے وارد ہوا تھا کہ رتبتہ میں ضمیر مذکر کی تھی، تو شارح نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ الرسالۃ مرتبۃ، یہ ترتیب رسالہ کی ہے، کسی اور امر کی نہیں۔ بات سمجھے؟ رسالہ مرتب ہے ایک مقدمہ پر، تین مقالوں پر اور خاتمہ پر۔ توجہ ہے؟ ماتن نے کہا اما المقدمۃ ففیہا بحثان، البحث الاول فی ماہیت المنطق و بیان الحاجۃ الیہ الی آخرہ۔ شارح مکمل کتاب کی ترتیب بیان کر رہا ہے، یعنی ترتیب تو بیان ہو گئی نا، مقدمہ، تین مقالے اور خاتمہ۔ اب ان جو 5 بڑے حصے ہیں کتاب کے، ان کے مندرجات کی نشاندہی کر رہا ہے شاعر۔ ایک مقدمہ، ایک پہلا مقالہ، دوسرا مقالہ، تیسرا مقالہ، سمجھے بات کو؟ اور کیا؟ خاتمہ۔ 5 حصے ہو گئے کتاب کے۔ تو مقدمہ کس میں سے کہا؟ مقدمہ میں امور ثلاثہ، منطق کی ماہیت اور بیان حاجت المنطق، موضوع منطق، امور ثلاثہ۔ مقالات 3 ہیں
پہلے مقالہ میں مفردات کا بیان ہے، دوسرے میں قضایا اور احکام قضایا کا بیان ہے، تیسرے میں قیاس کا بیان ہے، خاتمہ میں قیاس کے مواد اور علوم کے اجزاء کا بیان ہے۔ بس یہ خلاصہ ذہن میں رکھو، مزید بات آگے چل رہی ہے، بات سمجھے دوبارہ سے۔ الرسالۃ مرتبۃ جو شارح نے کہا ہے، اس کی وجہ میں نے آپ کو بتائی، یہ ایک اعتراض کا جواب ہے، ٹھیک ہے۔ اب مصنف نے کیا کہا، البحث الاول اما المقدمۃ ففیہا بحثان، البحث الاول فی ماہیۃ المنطق و بیان الحاجۃ الیہ۔ ماتن نے اس مقام پہ فقط مقدمہ کے بارے میں بتایا کہ مقدمہ میں کس امر کا بیان ہے، کہا دو باتیں ہیں، پہلی بات میں ماہیت منطق کا بیان ہے اور اس کی جانب حاجت کا بیان ہے، یہ دو باتیں۔ شارح اس مقام پہ جو کتاب کے جتنے اجزاء ہیں ان کے مندرجات کی نشاندہی کر رہا ہے، ان کے مندرجات کی نشاندہی کر رہا ہے، مقدمہ، مقالہ اولیٰ، ثانیہ، ثالثہ اور خاتمہ۔ مقدمہ کے اندر امور ثلاثہ کا بیان ہے، منطق کی تعریف ہے، یہ ماہیت منطق کا بیان ہے، اور منطق کی طرف حاجت کا بیان ہے، منطق کے موضوع کا بیان ہے، یہ امور ثلاثہ منطق کے اندر، مقدمہ کے اندر، ٹھیک ہے۔ مقالہ اولیٰ مفردات کے بیان میں، مقالہ ثانیہ قضاء اور احکام قضاء کے بیان میں، مقالہ ثالثہ قیاس کے بیان میں، خاتمہ کے اندر کیا ہے، خاتمہ کے اندر قیاسوں کے مواد اور اجزاء علوم۔ یہ اتنی بات ذہن میں رکھو، مزید بات آگے آتی ہے، سمجھو بات۔ برال مقدمہ تو منطق کی ماہیت میں اور اس کی جانب حاجت کے بیان میں اور اس کے موضوع کے بیان میں۔ بر مقالے تین ہیں، ان میں سے پہلا مفردات کے بیان میں، دوسرا قضایا اور احکام قضایا کے بیان میں، تیسرا قیاس کے بیان میں، بہرحال خاتمہ تو قیاسوں کے مادوں اور علوم کے اجزاء کے بیان میں۔ اتنی بات آپ سمجھے؟ یہ ہم نے فقط یہ بات کی ہے کہ مصنف نے کہا کہ اما المقدمۃ فی البحثان، مقدمہ میں دو باتیں ہیں، پہلی بات ہے ماہیت منطق اور بیان حاجت المنطق میں، ٹھیک ہے۔ شارح نے کیا کیا، شارح نے پانچوں اجزائے کتاب کے مندرجات بیان کر دی۔ ہم نے ایک تقریر یہ کی ہے، ایک تقریر یہ ہو سکتی ہے کہ اس کو ایک سوال کا جواب بنایا جائے۔ سوال کیا ہے، کام المقدمۃ فی البحثان، مقدمہ میں دو باتیں، پہلی بات ہے ماہیت منطق اور بیان حاجت المنطق کے بیان میں، بیان حاجت المنطق میں پہلی بات ہے منطق کی ماہیت کا بیان اور حاجت المنطق کا بیان۔ سوال ہے پہلی بات اس میں ہے تو پھر بات ثانی کی کیا حاجت ہے، بات سمجھے نہیں؟ یہ سوال تو شارح نے اس کا جواب بھی دیا اور باقی اجزاء کتاب کے مندرجات کی بھی نشاندہی کر دی، جو بھی آپ تقریر کر سکتے ہیں، بات سمجھے؟ دوبارہ سمجھے، آپ فقط یہ کہیں کہ مصنف نے مقدمہ کے مندرجات کی طرف اشارہ کیا تو شارح نے پوری کتاب کے جو اجزاء خمسہ ہیں ان کے مندرجات کی نشاندہی کر دی، جو بھی تقریر کی جا سکتی ہے، اور شارح کی اس کلام کو ایک سوال کا جواب بھی بنایا جا سکتا ہے۔ سوال کیا، ماتن نے کیا کہا کہ مقدمہ میں دو باتیں ہیں، پہلی بات میں منطق کی ماہیت کا بیان اور حاجت المنطق کا بیان، یہ تو پہلی بات ہوگی۔ جب یہ کہا نا ایک بات میں یہ چیزیں آ گئی تو مطلب پھر دوسری بات کی کیا حاجت ہے؟ مقدمہ میں ایک بات آپ لائے، منطق کی تعریف ہو گئی، منطق کی جانب حاجت کا بیان ہو گیا، تو اب دوسری بات کا کیا مقصد ہے، دوسری بات کیوں؟ شارح نے اس کا جواب بھی دیا اور کتاب کے باقی اجزاء کے مندرجات کی نشاندہی بھی کر دی، کتاب کے باقی اجزاء کے مندرجات کی نشاندہی بھی کر دی کہ پہلے سوال کا جواب کیا ہے، بھائی دوسری بات میں کیا ہے، تو اس نے کہا کہ دوسری بات میں موضوع ہے، کیونکہ امور ثلاثہ منطق میں مذکور ہوتے ہیں، بیان حاجت اور ماہیت منطق، یہ پہلی بحث میں۔ یہ الگ سوال ہوگا کہ جب امور ثلاثہ ہیں تو باتیں دو کیوں، وجہ ہے نا، جب امور ثلاثہ کا بیان ہے یا تو بات ایک یا بات تین، باتیں دو کیوں، یہ الگ سوال ہے، چلے اس کا بھی جواب سمجھ لیں، بات آگے آئے گی انشاءاللہ۔ سوال یہ کہ جب مقدمہ میں امور ثلاثہ کا بیان کیا جاتا ہے تو پھر باتیں دو کیوں، یا تو ہر امر کے لحاظ سے ایک بات و بات ثلاثہ،
یا امور ثلاثہ کو ایک باس میں بیان کیا جاتا، دو امروں کو ایک باس میں، ایک امر کو الگ، اس کی کیا وجہ ہے؟ توجہ ہے نہیں؟ یہ سوال تو اس کا جواب سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ چونکہ امور ثلاثہ کا بیان ہے، اس لیے مصنف نے چاہا کہ ہر امر کو الگ بحث میں بیان کیا جائے. اب موضوع کو الگ بحث میں بیان کر دیا گیا، لیکن ذہن میں رکھیے کہ جب حاجت الی المنطق کا بیان ہوا تو ماہیت منطق کی معرفت اسی ضمن میں حاصل ہو گئی. یہ جو بحث ہے حاجت الی المنطق کے بیان والی، اس کے ضمن میں جو تعریف منطق ہے، ماہیت منطق کا بیان ہے، وہ اس کے ضمن میں از خود آ جاتا ہے. اس لیے ان دونوں کو ملا کر ایک بحث میں کھڑا کر دیا گیا. اس لیے ان کے لیے ایک بحث ہے اور موضوع کے لیے الگ بحث ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھیں توجہ سے. یہ ضمنی طور پر بیچ میں سوال آ گیا. سوال یہ کہ جب مقدمہ میں بیان امور ثلاثہ کا یا تو ایک بات رکھتے ہیں، تین باتیں بناتے ہیں، دو باتیں ترجیح بلا مرجع محسوس ہوتی ہے، کیونکہ موضوع کو الگ کر دیا بیان حاجت اور ممایت کو ایک بات میں. اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مصنف نے چاہا کہ ہر امر کو الگ بات میں ذکر کیا جائے. اب موضوع کی تو الگ بات کر دی گئی، رہ گئی حاجت المنطق اور ماہیت منطق. جب حاجت المنطق کا بیان کیا تو اس کے ضمن میں ماہیت منطق کی معرفت حاصل ہو گئی. جب ماہیت منطق کی معرفت اس کے ضمن میں حاصل ہو گئی، اب اس وجہ سے یہ دونوں ایک باس میں آ گئے. اس وجہ سے یہ دونوں ایک باس میں آ گئی. اس لیے بیان حاجت المنطق اور ماہیت منطق کا بیان یہ دونوں ایک باس میں، اور جو موضوع کا بیان ہے وہ دوسری باس. بات سمجھے؟ دوبارہ بات میں جو کر رہا تھا، سوال کیا تھا؟ سوال یہ تھا کہ پھر دوسری یہ دو بات سے پہلی بات میں تو یہ امور بیان ہو گئے، تو دوسری بات کی کیا حاجت ہے؟ تو شاعر نے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا وہ دوسری بات میں موضوع کا بیان ہے، اور ساتھ ہی کتاب کے باقی جو مندرجات ہیں ان کی نشاندہی بھی کر دی. اتنی بات آئی ہے ذہن میں؟ بہرحال مقدمہ منطق کی ماہیت کے بیان میں اور اس کی جانب حاجت کے بیان میں اور اس کے موضوع کے بیان میں ذہن میں رکھیں کہ مقدمہ میں امور ثلاثہ ہوتے ہیں، ایک تصور اور دو تصدیق کے. تصور کیا ہے؟ یہ ماہیت منطق کا بیان، اور بیان حاجت اور بیان موضوع یہ اس کی یہ دو تصدیقیں ہیں، کیونکہ ان کے بارے میں آگے تفصیل سے وضاحت آ رہی ہے، موضوع کے معنی کیا ہے وغیرہ وغیرہ. اس لیے وہاں وہی گفتگو کریں گے. یہاں گفتگو کرنے کے بعد دوبارہ وہاں پہنچیں گے تو تکرار پایا جائے گا. اس لیے یہاں پر اس موضوع کی تعریف اور دیگر ابحاث کی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ بہرحال مقالے تو تین ہیں. وجہ ہے جی. تو میر سید صرف جرجانی رحمہ اللہ تعالی، آپ کا حاشیہ ہے قطبی پر، بہت اعلیٰ حاشیہ ہے، اور پہلے داخل نصاب تھا، درس میں باقاعدہ شامل تھا. ابھی جو ہے وہ قطبی پڑھنے والی نہیں ہے. میر قطبی کون پڑھے گا؟ تو باقی اگر آپ کو دستیاب ہو جائے تو اچھی بات ہے کہ اس کو بھی ساتھ پڑھ لیا جائے. ٹھیک ہے نا؟ تو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اعتراض کیا ہے. میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے کہ یہ سلاسل ہے نا، فسلاسل، یہ سلاسل یہ بتاتا ہے کہ ما قبل میں جو کہا نا کہ وہ سلاس مقالات، وہاں پر سلاس جو ہے وہ کاتبوں کی غلطی سے ہے. دیکھو محمد مقالات و فسلاسل، مقالے تین ہیں. یہ اسلوب گفتگو تقاضا کرتا ہے کہ ما قبل میں اجمال پایا جا رہا ہے، مقالوں کی تعداد کی نشاندہی نہیں ہوئی. بات سمجھے؟ اگر ما قبل میں مقالوں کی تعداد کی نشاندہی ہو گئی تو عمل مقالات و فسلاسل بنتا ہی نہیں ہے. یہ تو تفصیل ہے نا جو اجمال کی متقاضی ہے. آپ نے پہلے بتا دیا وہ ثلاث مقالات، تین مقالے. تو لہٰذا اصل بات یوں تھی علی مقدمۃ و مقالات و خاتمۃ. مقدمہ چند مقالے اور خاتمہ. کیا مقدمہ چند مقالے اور خاتمہ؟ بھائی یہ مقالے کتنے؟ مقدمہ تو ایک ہو گیا، خاتمہ ایک ہو گیا. مقالے جمع لے کر آئے، ان کی تعداد کیا ہے اس کا بیان نہیں تھا، تو اس کا بیان کرتے ہوئے کہا عمل مقالات و فسلاسل، مقالے تین. بات سمجھے نہیں؟ تو میر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا کہنا ہے عمل مقالات و فسلاسل یہ اس بات پر تنبیہ کرتا ہے، یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ما قبل میں مقالات کی تعداد بیان نہیں ہوئی. اگر ما قبل میں
مقالات کی تعداد کا بیان ہو چکا ہوتا تو یہاں پر یہ اسلوب گفتگو، یہ تفصیل والا، اس کو اختیار نہ کیا جاتا۔ بات آپ سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہے۔ بل مقالے تین ہیں۔ پہلا مقالہ مفردات کے بیان میں، ایک اعتراض ہے، اس کا جواب سمجھیں۔ اعتراض ہے، آپ نے کہا پہلا مقالہ مفردات کے بیان میں، حالانکہ پہلے مقالہ میں مرکبات کا بھی بیان ہے۔ حد تام کو لے لو، حد تام مرکب نہیں ہے، جن سے قریب فصل قریب کا مجموعہ، جن سے قریب جمع فصل قریب مرکب ہے، مرکب توصیفی بنائے آپ اس کو، بات سمجھے؟ رسم تام مرکب ہے، بات ہے یہ۔ اسی طرح اور بہت سے مرکبات ہیں جن کا بیان پہلے مقالہ میں موجود ہے۔ تو یہ دعویٰ کہ اولاھا فی المفردات، یہ دعویٰ درست نہیں ہے۔ اعتراض سمجھے؟ اس کا جواب سمجھنے سے پہلے ایک تمہید جانے۔ تمہید یہ کہ مفرد کا جو اطلاق ہے وہ کبھی معنی پر ہوتا ہے، کبھی لفظ پر ہوتا ہے۔ اگر معنی پر ہو تو اس کے معنی یوں بیان کیے جاتے ہیں، وہ معنی جس کے لفظ کا جز اس کے جز پر دلالت نہ کرے، یہ ہو گیا معنی مفرد۔ جب مفرد کا اطلاق لفظ پر ہوتا ہے تو کبھی یہ تسنیہ جمع کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی واحد، کبھی مضاف مشابہ مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی غیر مضاف، کبھی مرکب کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی غیر مرکب، کبھی جملہ کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی ما لیس بجملہ۔ اس چوتھے اطلاق کے اعتبار سے جب کہا ما لیس بجملہ تو مرکب تقییدی جو ہے وہ مفرد میں داخل ہوتا ہے۔ دوبارہ سمجھیں توجہ سے، اس کا جواب سمجھنے سے پہلے تمہید یہ کہ مفرد کے ابتدائی طور پر دو اطلاق ہیں، کبھی اس کا اطلاق لفظ پر ہے، کبھی معنی پر ہے۔ جب معنی پر ہو تو اس کے مفہوم یہ بیان کیا جاتا ہے، وہ معنی جس کے لفظ کے جز اس کے جز پر دلالت نہ کرے، یہ معنی مفرد ہے۔ جب لفظ پر کیا جائے تو اب اس کے چار اطلاقات ہیں۔ ایک، کبھی یہ تسنیہ جمع کے مقابلے بولا جاتا ہے، یعنی واحد، کبھی مضاف مشابہ مضاف کے مقابلے میں بولا جاتا ہے، یعنی غیر مضاف، کبھی مرکب کے مقابلے بولا جاتا ہے، یعنی ما لیس بمرکب، وہی جس کا جز اس کے معنی کے جز پر دلالت نہ کرے، اب یہ معنی کی جاتی ہے۔ اور ما لیس بجملہ، اس کے یہ جملہ کے مقابلے بولا جاتا ہے، یعنی ما لیس بجملہ، ما لیس بجملہ۔ اس جو چوتھا اطلاق ہے، ویسے پانچواں اطلاق ہو گیا نا، لفظ کے اعتبار سے چوتھا، اور معنی والے اطلاق کو ملا کر بات کریں تو یہ پانچواں اطلاق ہے۔ تو اس آخری اطلاق میں مفرد کے اندر مرکب تقییدی بھی داخل ہوتا ہے، یہ تمہید۔ اس تمہید کے بعد جواب کی تقریر یہ ہے کہ یہاں پر مفردات سے مراد کیا ہے؟ مفرد سے مراد ہے جو مقابل جملہ کے، جو مقابل قضیہ کے۔ جب مقابل جملہ کے اور قضیہ کے اب مرکب تقییدی مفرد میں داخل ہے تو حد تام، رسم تام، جو مرکبات تقییدیہ ہیں ان کو مفردات میں بیان کرنا درست ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھے؟ توجہ ہے؟ ہاں، یہ سوال آپ کر سکتے ہیں کہ مفرد کے معنی کی ما لیس بجملہ، مفرد کے معنی کی ما لیس بجملہ، تو مفرد بمعنی ما لیس بجملہ یہ کثیر الاستعمال نہیں ہے۔ مفرد کا اطلاق موجود ہے، لیکن اس استعمال میں کثرت، یہ استعمال کثیر نہیں ہے، قلیل الاستعمال ہے۔ جب قلیل الاستعمال ہے تو اس کے لیے قرینہ کا وجود ضروری ہے۔ تو قرینہ کیا ہے؟ تو قرینہ یہاں پر ہے، اس کو کس کے مقابلے میں لائے؟ قضایا کے مقابلے میں۔ والثانیہ تو فی القضایا، لائے نہیں لائے؟ تو جب قضیہ کے مقابل مفرد آ رہا ہے، یہ خود اس کی نشاندہی کر رہا ہے کہ مقابل جملہ کے تو ما لیس بجملہ، بات سمجھے ہو نہیں؟ تو قرینہ یہاں پر کیا ہے؟ قضایا کے مقابلے میں۔ قرینہ کیا ہے؟ قضایا کے مقابلے میں آ رہی ذہن میں۔ تو ان میں سے پہلا مفردات کے بیان میں ہے، دوسرا قضایا احکام قضایا کے بیان میں، تیسرا قیاس کے بیان میں، خاتمہ قیاسوں کے مادوں اور علوم کے اجزاء کے بیان میں۔ سوال یہ ہے کہ کیا کام الخاتمہ تو فی مواد، قیاسوں کے مادوں کے بیان میں۔ سوال یہ ہے کہ یہ جو مقالہ ثانیہ ہے یہ قضایا کے بیان میں ہے، تو قضایا قیاسوں کا مادہ نہیں ہے؟ قیاس کس سے مرکب ہوتا ہے؟ قضایا سے۔ تو قضایا بھی تو قیاس کا مادہ ہے، تو پھر مقالہ ثانیہ بھی قیاس کا مادہ، مقالہ ثانیہ میں بھی قیاس کا مادہ ہے، خاتمہ میں بھی قیاس کا مادہ ہے، پھر دونوں میں فرق کیا رہا؟ سمجھے نہیں اعتراض؟ دوبارہ سمجھے، اعتراض یہ ہے کہ خاتمہ کے اندر کیا ہے؟ وہ قیاسوں کے مادوں کا بیان ہے۔
سوال یہ مقالہ ثانیہ میں قضایہ کا بیان ہے. قضایہ بھی قیاس کے مواد ہیں. قضایہ بھی قیاس کے مواد ہیں. آگے مقالہ ثالثہ میں تو قیاس کی صورت کا بیان ہے, لیکن مقالہ ثانیہ میں قضایہ کا بیان ہے اور قضایہ قیاس کے مواد ہیں. تو مقالہ ثانیہ میں بھی قضایہ قیاس کے مادوں کا بیان اور خاتمہ میں بھی قیاس کے مادوں کا بیان. تو پھر دونوں میں فرق کیا ہوا؟ یہ سوال ہے, اس کا جواب سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ فرق ہے حیثیت کا. اصل جواب مقالہ ثانیہ میں قضایہ کا بیان ہے, لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ یہ قیاس کا مادہ ہے. اور خاتمہ میں جو قیاس کا مادہ ہے اس کا بیان ہے اس حیثیت سے کہ وہ قیاس کا مادہ ہے. یہ ما بالافتراق. ما بالافتراق جو وہ قیاس کی وہ حیثیت کی قید ہے. بات سمجھے نہیں سمجھے؟ تو ثانیہ میں قضایہ کا بیان لیکن اس حیثیت سے نہیں کہ وہ قیاسوں کے مادے ہیں. اور خاتمہ میں جو بیان ہے قیاسوں کے مادوں کا اس حیثیت سے کہ وہ قیاس کا مادہ ہے. بات ہے یہ ذہن میں نہیں, ٹھیک ہے. اور بل خاتمہ تو قیاسوں کے مادوں کے اجزاء کے بیان میں. یہ شارح نے کتاب کے اجزاء خمسہ کے مندرجات کی نشاندہی کر دی. اب وجہ حصر بیان کرتے ہیں, دلیل حصر بیان کرتے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ سوال اور اس کا جواب بنا لیں. سوال یہ ہے کہ اس کتاب کو اجزاء خمسہ پر ترتیب کیوں دیا؟ اس کتاب کو اجزاء خمسہ پر ترتیب کیوں دیا؟ جی وجہ حصر کیوں ہے اجزاء خمسہ؟ وجہ حصر کیا ہے اجزاء خمسہ کے اندر اجزاء خمسہ پر تقسیم کی؟ سمجھے جی. اس کا شارح نے جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ منطق کے اندر کس چیز کا بیان کیا جا رہا ہے. جو موقوف علیہ ہے ما یتوقف علیہ شروع کا, یا جو موقوف علیہ نہیں ہے. جو شروع فی المنطق کا موقوف علیہ ہے اس کا یا اس کے غیر کا. منطق میں جس چیز کا بیان ہے وہ کیا ہے؟ وہ ما یتوقف علیہ شروع فی العلم ہے. یہ مقدمہ ہے. اگر وہ ما یتوقف علیہ شروع فی العلم نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں جو بحث ہے وہ مفردات سے مفردات سے نہیں ہے. اگر مفردات سے تو مقالہ اولا, اگر مفردات سے نہیں ہے تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ اس میں جو بحث ہے مرکبات غیر مقصودہ سے ہے یا مرکبات مقصودہ بالذات سے ہے. اگر مرکبات غیر مقصودہ سے ہو تو ذہن میں رکھیں یہ مقالہ ثانیہ ہے. مرکبات غیر مقصودہ سے ہو مقالہ ثانیہ. اگر مرکبات مقصودہ بالذات سے ہو تو پھر بعض بیت پر صورت کے ہے یا بیت پر مادہ کے ہے. بیت پر صورت کی ہو تو مقالہ ثالثہ, بیت پر مادہ کے ہو تو خاتمہ. یہ وجہ ہے سر. بات سمجھے نہیں؟ دوبارہ سمجھیں. یہاں پر جو اجزاء خمسہ کتاب کے اس کے مندرجات بیان کرنے کے بعد شارح کتاب کے اجزاء خمسہ میں انحصار کی وجہ اور دلیل بیان کرتے ہیں. اسے آپ سوال کا جواب بھی بنا سکتے ہیں. سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اس کتاب کو 5 اجزاء پر کیوں ترتیب دیا؟ اس کتاب کی جو ترتیب ہے وہ اجزاء خمسہ پر کیوں ہے؟ یہ سوال تو شاعر نے اس کا جواب دیا. حاصل جواب یہ ہے کہ کتاب کے مندرجات کو دیکھیں. کتاب کے مندرجات کے ہیں ما یتوقف علیہ شروع فی العلم یا اس کا غیر. ما یتوقف علیہ شروع فی العلم تو مقدمہ, اس کا غیر. تو پھر یہ دیکھا جائے گا کہ بعض مفردات کے بارے میں ہے یا مرکبات کے بارے میں. مفردات کے بارے میں تو مقالہ اولا, مرکبات کے بارے میں تو مرکبات مقصودہ بالذات یا غیر مقصودہ بالذات. غیر مقصودہ بالذات تو مقالہ ثانیہ, مقصودہ بالذات تو اس پہ بات بیت پر مادہ کے, بیت پر صورت کے, بیت پر صورت کے تو مقالہ ثالثہ, بیت پر مادہ کے تو مقالہ. بات ہے یہ ترتیب دیا رسالہ کو ان اجزاء خمسہ پر. رتبہا, اس نے رتب تو ہو کہا تھا, اس کی توجیہ ہو گئی. لیکن رتبہا یعنی رتب الرسالۃ, رتب المصنف الرسالۃ. ٹھیک ہے نا؟ ان اجزاء خمسہ پر کیونکہ وہ جو واجب ہے اس کو جاننا منطق میں یا تو موقوف ہوگا منطق میں شروع ہونا اس پر یا نہیں.
اگر اول ہو تو وہ مقدمہ ہے. سمجھے بات کو؟ ما یجب ان یعلم فی المنطق اما یتوقف الشروع فیہ علیہ او لا فإن کان الاول فهو المقدمہ. بات سمجھے ہو نہیں؟ توجہ ہے؟ یہاں ایک خارجی سوال کر. سوال یہ کہا کہ ما یجب ان یعلم فی المنطق، ما یجب ان یعلم فی المنطق، ما یجب ان یعلم فی المنطق. غور کرو، جس کو منطق میں جاننا واجب ہے، جس کو منطق میں جاننا واجب ہے، لازمی طور پہ وہ منطق کا جز ہے. وہ منطق کا جز ہے. غور کرو کہ جب وہ منطق کا جز ہے، اب کیا ہوا؟ اب جتنے امور بیان ہو رہے ہیں نا، امور خمسہ سارے کے سارے منطق کے جز ہوئے. اب ہم تم سے پوچھتے ہیں کہ سب سے پہلا جز کون سا ہو؟ تم نے کہا مقدمہ. ذہن میں رکھنا، بالاتفاق جو مقدمہ ہے وہ علم کا جز قرار نہیں پاتا، علم کا جز نہیں سمجھا جاتا، وہ خارج علم شمار ہوتا ہے. ایک تو اس پہ اتفاق ہے. دوسرے بات پہ دھیان دینا، مقدمہ کو علم کا جز بنایا بھی نہیں جا سکتا. کیوں؟ غور کرو. اس لیے کہ مقدمہ کیا ہے؟ ما یتوقف علیہ شروع فی العلم. مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ وہ امر ہے کہ علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو. علم میں شروع ہونا اس پر موقوف ہو. اب سوال یہ ہے کہ یہ مقدمہ علم کا جز ہے، جز نہیں ہے. اگر یہ علم کا جز نہ ہو تو ٹھیک ہے، علم میں شروع ہونا اس پر موقوف. علم میں شروع ہونا ایک امر غیر پر موقوف، یہ بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن اگر یہ علم کا جز ہو، یہ علم کا جز ہو تو پھر علم ہوا نا. تو مطلب کیا؟ اس میں شروع ہونا اس پر موقوف. توقف الشیء علی نفسہ. ظاہر بطلان ہے. خرابی کہاں سے آئی؟ تم نے مقدمہ کو علم کا جز بنا دیا. مقدمہ علم کا جز نہیں ہے. یہاں پر تم کہہ رہی ما یجب ان یعلم فی المنطق. اعتراض سمجھے؟ دو وجہ سے اعتراض بنا. دوبارہ سمجھیں. شارح نے کہا ما یجب ان یعلم فی المنطق، وہ امر جس کو منطق میں جاننا ضروری ہے. اعتراض ہے جس کو منطق میں جاننا ضروری ہے لازمی طور پر منطق کا جز ہے. جب منطق کا جز ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں آگے کیا کیا چیزیں تم نے بیان کی ہے. ایک مقدمہ، 3 مقالے، ایک خاتمہ. امور خمسہ کو تم نے منطق اجزاء قرار دیا. ان میں سے جو پہلا ہے مقدمہ، وہ بالاتفاق علم کا جز نہیں ہوتا، خارج علم ہوتا ہے. آپ نے اس کو یہاں جز بنا دیا. ایک وجہ سے اعتراض. دوسری وجہ سے اعتراض یہ ہے اگر آپ اس کو منطق کا جز بناتے ہیں تو ہم پوچھتے ہیں کہ مقدمہ کیا ہے؟ مقدمہ ما یتوقف علیہ شروع فی العلم. اگر یہ منطق کا غیر ہے، علم کا غیر ہے، تو اب کہا جائے علم میں شروع ہونا اس غیر پر موقوف بات معقول ہے. اور اگر یہ منطق کا غیر نہ ہو، منطق کا جز ہو، تو منطق کا جز ہے خود علم ہے. یہ نہیں، جب منطق کا جز ہے تو علم ہے نا. تو اب اس میں شروع ہونا اس پر موقوف، اس میں شروع ہونا اس پر موقوف. توقف الشیء علی نفسہ، توقف الشیء علی نفسہ، توقف العلم علی نفسہ. علم کا اپنے آپ پر توقف لازم ہے کہ جزائر البطلان ہے. یہ دو وجہ سے اعتراض. اس کا جواب سمجھیں. اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مضاف معذوف ہے. ما یجب ان یعلم فی کتب المنطق. علم منطق اور ہے، کتب منطق اور ہے. ما یجب ان یعلم فی کتب المنطق. مقدمہ کتب منطق کا جز ہے، علم منطق کا جز نہیں ہے. آپ نے بات ٹھیک کی، جز ہونا لازم آ رہا ہے، لیکن جز منطق کا نہیں کیونکہ مضاف معذوف ہے. جز ہے کتب منطق کا، علم منطق کا جز نہیں. اب اعتراض کوئی بھی نہیں ہے. بات سمجھے نہیں؟ توجہ ہے. خارجی طور پر پھر بھی سوال ہو سکتا ہے کہ کیا کرینہ کہ یہاں پر مضاف معذوف ہے، کیونکہ حذف مضاف مجاز ہے. مجاز کے لیے کرینہ کیا جاتا ہے؟ کرینہ کیا ہے؟ توجہ ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ آپ غور کریں نا، یہاں پر کتاب کی ترتیب بیان ہو رہی ہے یا علم کی ترتیب بیان ہو رہی ہے؟ کتاب کی بیان ہو رہی ہے. یہاں پر انما رتبہا علیہا، یہ کتاب کی ترتیب ہے یا علم کی ترتیب ہے؟ کتاب کی. جب کتاب کی ترتیب بیان ہو رہی ہے تو یہ کرینہ ہے کہ یہاں پر جنم مضاف معذوف ہے کتب منطق. علم کی ترتیب نہیں ہے، کتاب کی ترتیب. بات سمجھے؟
کیونکہ وہ جو واجب ہے اس کو جاننا منطق کی کتابوں میں یا موقوف ہوگا شروع ہونا منطق کے علم میں اس پر یا نہیں، اگر اول ہو تو مقدمہ، اگر ثانی ہو یعنی اس پر موقوف و موقوف علیہ نہیں ہے تو یا ہوگی بات اس میں مفردات کے بارے میں، تو مفرد کے کون سے معنی وہ پہلے آپ کو بتا دیں، ٹھیک ہے؟ تو وہ مقالہ اولا مرکبات کے بارے میں تو نہ ہوگا خالی، ہوگی بات اس میں مرکبات غیر مصطفی ذات سے تو مقالہ ثانیہ، یا ان مرکبات سے جو مقاصد بالذات نہیں ہے خالی، اس سے ہوگی نظر اس میں اعتبار صورت کے تنہا وہ مقالہ ثالثہ ہے، یا مادہ کے اعتبار سے خاتمہ ہے۔ بات سمجھے نہیں؟ ایک اور سوال بھی ہے، سوال خاتمہ میں تو دو باتیں بیان کی تھی نا، آپ خود دیکھ لو۔ خاتمہ میں کہ قیاسوں کے مادی اور حروف کے اجزاء، جب مندرجات کی نشاندہی کی تو خاتمہ کے اندر دو چیزوں کی نشاندہی کی، میں دو چیزیں بیان ہوں گی، قیاسوں کے مادے اور علوم کے اجزاء، کیا قیاسوں کے مادے اور علوم کے اجزاء نشاندہی کرتے ہوئے دو امر بیان کیے، اور اب کیا ہے، اب جب وجہ اثر بیان کی تو فقط کیا ہے قیاسوں کے مادے علوم کے اجزاء کو بیان نہیں کیا، اعتراض بنا نہیں، اس کا جواب یہ کہ جو مقصود بالذات ہے وہ قیاسوں کے مادے ہیں، علوم کے جو اجزاء ہیں توجہ رکھیں، علوم کے جو اجزاء ہیں وہ مقصود بالذات نہیں ہے، ان کی بات ضمنی ہے، جب بات ضمنی ہے تو لہٰذا ان کی صراحت کی بھی حاجت نہ تھی، بات سمجھے؟ اس پہ کیا دلیل ہے کہ ان کی بات ضمنی ہے، وہ مقصود بالذات نہیں ہے۔ اصل بات یہ کہ مقصود بالذات کیا ہے، مقصود بالذات علم منطق میں، مقصود بالذات علم منطق میں کیا ہے، وہ تحصیل مجہولات ہے، تحصیل مجہولات، جب مقصود بالذات تحصیل مجہولات ہے تو اجزاء علوم کا تحصیل مجہولات میں کیا دخل ہے؟ علوم کے اجزاء کتنے ہی ہوں، بیان ہوں نہ بیان ہوں، ان کا تحصیل مجہولات سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو لہذا مقصود بالذات نہیں، غیر مقصود بالذات، بات سمجھے؟